السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جس طرح کہ ہمارا ایک اخلاقی کہانی سیریز چل رہا ہے، تو آج میں ایک نئی کہانی سخاوت، اخلاقی کردار ہے یہ سخاوت، اس کے نام سے آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ سخاوت، سخی جس قوم کے اندر ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کرنا اور دکھوں کے اندر ان کا مداوع کرنا، تو یہ انسان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اور اقبال نے بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو امانت ہے، دیانت ہے، شجاعت ہے اور سخاوتی جو ہیں، ایسی جو اخلاق ہے، ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کہانی سے آپ یہ اخذ کریں گے کہ یہ جو سخاوت ہوتی ہے، جب کوئی کرتا ہے تو اس کی نظر میں وہ سخی کتنا اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور باقی دنیا اس کے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتی۔ تو یعنی دکھ کی جو خوشی ہے، اس کی جو ہونٹوں پر ایک زیر لب مسکراہٹ ہے، وہ جس کے ہاتھ آ جائے تو اس سے بڑی دنیا میں بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ واقعہ ولید بن عبد الملک کے عہد کا ہے۔ ولید کے عہد میں ایک شاعر عویف بن معاویہ انفراری گزرا ہے۔ ولید نے اس شاعر کو محض اس لیے اپنے دربار سے نکال دیا تھا کہ اس نے طلحہ ابن عوف زہری کی مدح کی تھی، اور ولید کو جو بادشاہ وقت کا تھا، اس کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ جب عوف دربار سے نکال دیا گیا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں طلحہ نے کیا بخش دیا تھا کہ جو تم نے اس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی ہے؟ عوف نے جواب دیا، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ مجھے دوسروں نے بھی نوازا ہے، لیکن طلحہ سے زیادہ خوشگوار اور با موقع عطیہ کسی کا نہیں رہا۔ جب تک زندہ ہوں اسے یاد کروں گا اور اسی کے بارے میں بات کروں گا اور اس کا شکر ادا کیا کروں گا۔ لوگوں نے پوچھا، طلحہ بتاؤ تو صحیح کہ تیرے ساتھ طلحہ نے ایسا کون سا سلوک کیا جسے تمہیں ہر بات پر اس کو ترجیح دیتے رہتے ہو؟ عوف نے کہا، جب میں مدینے پہنچا تو میرے پاس سوائے 10 دینار کے کچھ نہیں تھا۔ حالات کے ہاتھوں سخت پریشان اور آشفتہ حال تھا۔ میں نے سوچا زکوٰۃ میں جو لوگ جانور دیتے ہیں وہ بعد میں بیت المال سے بیچ دیے جاتے ہیں، انہی میں سے کوئی اونٹ خرید لوں۔ میں نے دیکھا بازار کے بیچوں بیچ ایک شخص قالین پر بیٹھا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اونٹ پاس ہی کھڑے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ یہ بازار کا عامل ہے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے محبت اور شفقت کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، خدا آپ پر رحم کرے، ان جانوروں میں سے کوئی اچھا سا جانور مجھے چن دیجئے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، آگے آ جاؤ، کیا قیمت لائے ہو؟ میں نے اس بات میں جواب دیا کہ جی میں دکھاتا ہوں۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا، میں نے 10 دینار اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے قالین کا ایک گوشہ اٹھایا اور اس کی نیچے رقم رکھ دی، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ جب کام سے کافی دیر ہو گئی تو میں نے کہا، خدا آپ پر رحم کرے، ذرا میری طرف بھی توجہ فرمائیے۔ اس نے کہا، اوہو میں تو بھول ہی گیا، تم رسی لائے ہو؟ میں نے کہا، لایا تو ہوں۔ اس پر اس نے اپنے آدمی سے کہا، اونٹ کھولو اور ادھر لے آؤ۔ اونٹ سامنے لائے گئے، پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ان اونٹوں کو باندھ لو۔ وہ کہتا گیا اور میں باندھتا گیا، یہاں تک کہ 30 اونٹ ہو گئے۔ ان اونٹوں میں سے جو سب سے چھوٹا تھا وہ بھی میری پاؤں سے کہیں زیادہ کا تھا۔ پھر اس نے اپنا قالین اٹھایا اور میری رقم مجھے واپس کر دی اور کہا، اس سے اپنا کام چلا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ رقم دی تھی اونٹوں کے بدلے، مگر انہوں نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ اپنے ایک آدمی سے فرمانے لگے، اس کے ساتھ جاؤ اور اس کے اونٹ جو ہے وہ راسینیہ تک جو ہے، جو راستے میں ایک پڑتا ہے، وہاں تک اسے پہنچاؤ۔ طلحہ ابن عوف
نے یہ احسان کیا تھا مجھ پر ایسے وقت میں جب کہ میں مایوس اور بے بس تھا۔ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اس احسان کو نہیں بھولوں گا۔ عفیف نے جو اشعار طلحہ کی مدح میں کہے تھے ان کی اشعار کا ترجمہ آپ کو میں سنائی دیتا ہوں، اور وہ ترجمہ ہے کہ اے ابن عوف، جس دن تو اس جہاں میں نہیں رہے گا تو زمین و آسمان سے بارش بھی نہیں ہوگی، نہ عورتیں بچہ جنیں گی، نہ ان عساکر کو فتح و غنیمت حاصل ہوگی۔ اے ابن عوف، تیرے بعد لوگ موت کا جام تلخ پئیں گے اور کبھی شفا یاب نہ ہوں گے۔ اے طلحہ، تو سرچشمی کا ساتھی اور سخاوت کا حلیف ہے، طلحہ کے بعد دنیا سے سخاوت فوت ہو جائے گی۔ یہ وہ اشعار تھے جو بادشاہ وقت کو بھی چبھے۔ اس نے کہا کہ تم نے بھائی اس کی کیوں اتنی کی؟ کیوں؟ کیونکہ ولید بن عبد الملک نے عوف سے سچ ہی کہا تھا کہ تم طلحہ ابن عوف زہری کی مدح میں جو کچھ کہہ گئے ہو، اب اس کے بعد باقی کیا بچا ہے جو میرے لیے کہو گے؟ تو اس وجہ سے بادشاہ وقت نے جو ہے انہیں اپنے دربار سے نکال دیا تھا اس شاعر کو۔ تو یہ کہانی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ اس کہانی میں یہ ہے کہ جو شخص سخی ہوتا ہے، جب وہ سخاوت کرتا ہے، جب آپ تنگ دل ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، یا آپ کسی کی کرتے ہیں اور وہ تنگ دست ہوتا ہے، تو وہ آپ کو مدتوں یاد رکھتا ہے، اور جب آپ اس سے ایسے وقت میں اگر منہ بھی پھیر لیں تو وہ بھی وہ مدتوں تک یاد رکھتا ہے۔ تو ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی بساط میں جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب کی اور غریب و مساکین پر اپنا جو ہے وہ ہاتھ کھلا رکھے۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔